جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی کہ نیا سال کیا لے کے آ رہا ہے افغانستان کے لیے، اور سال کا پہلا ہفتہ ہے۔ کیا توقعات ہیں کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں، اور افغانستان کی عالمی برادری سے کیا تعلقات ہیں؟ کیا اس سال عالمی برادری طالبان کی حکومت کو پذیرائی دے گی، اس کو منظور کرے گی، اور جو مشکلات ہیں اس میں کمی کس طرح آ سکتی ہے؟ اور یہ سب بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان حکومت کے لیے، اور خود کو منوانے کے لیے طالبانی حکومت کوشش تو کر رہی ہے، لیکن جو دوسری طرف سے پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے معاملہ، خواتین کا ایشو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے، کہ جی کبھی باجے توڑتے ہوئے کی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کو اسکول سے روکنے کی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے افغانستان کی معاشی صورتحال۔ اس سال آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی موجودہ قیادت اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اس سارے گرداب سے نکل پائے گی؟ طالبان کی قیادت حکومت تو چلا رہی ہے اور افیکٹولی چلا رہی ہے۔ 45 لوگ روزانہ مر رہے تھے 14 اگست 2021 سے پہلے۔ ٹھیک ہے، 45 لوگ تھوڑا فگر نہیں ہوتی۔ جنگ چل رہی تھی اور زیادہ تر مرنے والے افغانی شہری تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ امریکن تو اب اس میں کتنی کمی آ گئی؟ اب تو ایک بھی نہیں ہے اس وقت اس طرح کی صورت۔ اب الٹا ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں داعش۔ اب بہت کم، وہ بھی مہینوں میں ایک ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ رپورٹ کرتے ہیں، فلیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیا یہ 45 بندے روز فلیش ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے۔ اب زیادہ ہوتا ہے۔ نہ پاکستان کا میڈیا کرتا تھا، نہ انٹرنیشنل میڈیا کرتا تھا۔ اب تو ایک چھوٹا سا بچہ زخمی ہو جائے نا، ہم فلیش کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا امریکہ نے کابل کے اندر آ کے خواتین سے برقع اتروا لیا؟ 90% خواتین کابل میں امریکی دور میں بھی شٹل کاک برقع پہنتی تھی صحیح ہے، اور حجاب لیتی تھی۔ روایت ہے ان کی۔ روایت تو نہیں نکل سکتے نا۔ پھر کیا امریکہ نے وہاں بیٹھ کے اسلامی شریعت کا نظام جو ختم کروا دیا؟ ان کا جو قاضی تھا وہ قاضی کہلاتا تھا اور شریعت کے نافذ تھا اس کے اندر، لیکن جنگ ان کے ہاں جاری تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ امریکہ جیسے پاکستان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا نا، ویسے افغانستان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ افغانستان اس دنیا کا مستقبل ہے۔ دنیا جو ہے آگے جس کے پاس لیتھیم ہوگی اس کے پاس اسی نے آگے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں، آپ کی جتنی بھی گاڑیاں اس وقت ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں کس کے اوپر؟ الیکٹرک بیٹریز پہ، لیتھیم بیٹریز کے اوپر۔ لیتھیم بیٹریز کا مطلب ہے کہ پیٹرول ختم ہوگا اور لیتھیم بیٹری آئے گی ایک۔ پھر آپ کے سارا کمپیوٹر چپس، آپ کی ساری چیزیں سعودی عربیہ آف لیتھیم، اس وقت کہتے ہیں کہ 70% ریزروائر جو لیتھیم کے وہ وہاں پر پڑے ہوئے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، میں اس دن دیکھ رہا تھا اس کی معدنیات کا جو رپورٹ، جیولوجیکل سروے کی رپورٹ ہے، امریکن جیولوجیکل سروے کی، حیران کن 571 ارب کا تو وہاں لوہا پڑا ہوا ہے، کوئی 370 ارب کا تو پتہ نہیں سونا پڑا ہوا ہے، اتنا دنیا جہان کی چیز۔ 6 ایسے ریزروائر ہیں، آئل ریزروائر، جن سے کم از کم 110 ایئرز تک تیل نکالا جا سکتا ہے۔ تو تمام ختم آن ریکارڈ ہوں سر، میں تمام مطالبات ختم، ہمارے سر سائن کرو۔ برازیل کے پاس نہ جاؤ۔ ہاں، ملازم نے کہا ہم تو سائن کر چکے، ہم تو وعدہ ہوتا ہے ہمارا۔ یہ ہے اوقات عورتوں کی بھی اور سب کی۔ کیا مصر کے اندر جو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں سب کو، کیا مصر میں عورتوں کو آزادی ہے؟ کیا سعودی عرب میں اتنا عرصہ جو آپ کا الائی رہا ہے، کیا وہاں عورتوں کو آزادی ہے؟ کیا عراق کے اندر جو آپ نے 14 لاکھ بندے 1 اور 10 لاکھ پہلے سے مار دیے، وہاں کچھ آزادی ہے؟ وہاں تو قتل و غارت ہے۔ کیا شام کے اندر آزادی ہے جہاں روز بندے مر رہے ہیں؟ یہ تماش بینیاں ہیں جس نے مرضی لگا دیں۔ پاکستان کے اندر بھی این جی اوز کو فنڈ ملتا ہے، وہ کرتی رہتی باتیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر افغانستان کو عثمان صاحب دونوں چھوڑ نہیں سکتے۔ نہ افغانستان کو چائنا اور روس چھوڑ سکتا ہے۔ روس کے لیے تو افغانستان ایسے ہے نا کہ جیسے زندگی موت کا مسئلہ، وہ افغانستان سے گزرے گا تو پاکستان آئے گا، صحیح، بائی ایئر تو نہیں آ سکتا۔ چین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور امریکہ کے لیے افغانستان مسئلہ اس لیے ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے، تبھی تو روز تعریف ہوتی ہے ہم پاکستان نے بڑا افغانستان، کہ پاکستان کسی طرح افغانستان کے ساتھ تعلقات دوستی رکھے، ہم بیٹھے پاکستان میں اور فروٹس کھائیں افغانستان کے۔ کیونکہ طالبان نے امریکہ کو 20 سال کچھ ایکسٹریکٹ نہیں کرنے دیا جنگ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے امریکی اکانومی تو برباد ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا صرف اور صرف چائنیز نے جا کے وہاں پر وہ لی ہیں، مائنز لی ہیں، اور چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ چائنیز بہت پیسہ تھا، وہ سمجھتے تھے اگلے 10 سال تک بے شک نہ کرنا پڑے، انویسٹمنٹ ہے چلو، اور وہ یہ
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو نہ پاکستان کو امریکہ چھوڑ سکتا ہے نہ چین کو امریکہ چھوڑ سکتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ تو جو ہونے والا ہے وہ اگلے سیگمنٹ میں ہم کریں گے۔ انڈیا کے ساتھ تو انہوں نے وہ مکمل ایک پلان بنا ہی لیا، مجھے لگتا یہی ہے کہ انڈیا کو شاید انڈیا کے اخباروں میں بھی آنا شروع ہوا ہے کہ انڈیا کو وہ خانہ جنگی کے ایسی خانہ جنگی میں ڈالیں گے، ایسی خانہ جنگی میں ڈالیں گے۔ دیکھیں نا، جس دن ارندھتی رائے اور یہ برکھا دت اور یہ انہوں نے کشمیریوں کے حق میں بولنا شروع کیا تھا نا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو آسمان سے چابی کہیں اور سے چلی ہوئی۔ اچھا، مسئلہ صرف یہ ظاہر بات ہے، اب بیڈ پریس کہاں سے آیا؟ بیڈ پریس لیے آیا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلم ہندو فساد کا وہ لیول لایا جائے کہ مودی سرکار جو ہے وہ ٹوٹل تباہ برباد ہے۔ اور اس وقت جو وہ سارے بول رہے ہیں، نصیر الدین شاہ بول رہے ہیں، باقی بول رہے ہیں کہ بھائی کہاں سے بولنا شروع چلا رہے ہو آپ، اس یہ لیے کہاں جا رہی ہیں چیزیں؟ اس لیے کہ ان کو اب اندازہ ہو گیا ہے کہ واجپئی کی جو سافٹ لیڈرشپ تھی وہ لیڈرشپ دیکھیں، اڈوانی کی لیڈرشپ یہ تھی کہ وہ قائد اعظم کے مزار پہ آ گیا تھا، واجپئی کی لیڈرشپ یہ تھی کہ مینار پاکستان آ گیا تھا، اس کو نکال کے آپ نے دنیا جہان کا پیسہ جھونکا مودی کے اندر، آپ نے پورے کا پورا کارپوریٹ پیسہ بھونگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کون کارپوریٹ یہ پسند کرتا ہے کہ پورے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہو؟ کون کارپوریٹ پسند کرتا ہے کہ 22 کروڑ گاہک اس کے چلے جائیں جو کہ وہاں رہتے ہیں؟ تو پھر کیوں چھونکا جب ان کو پتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے؟ اس لیے کہ ان کا ساروں کی انویسٹمنٹس باہر ہو چکی ہوئی۔ آپ ذرا متل کی اس کے دیکھیں ذرا سا، وہ کہاں دنیا جو جس وقت جو 12 میں سے 2 انڈین ہیں، وہ ان کی کہاں کاروبار ہے؟ کسی کا میکسیمو میں کاروبار ہے، کسی کا افریقہ میں کاروبار ہے، کسی کا امریکہ میں کاروبار ہے۔ انڈیا کے اندر تو کیا چیز ہے؟ ریزیڈنٹ صورتحال رہ گئی نا، وہ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آ چکا ہوا ہے اس وقت پورے کا پورا۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں کشمیری عوام کے لیے کوئی امید کی کرن 2022 میں کیا؟ دیکھیں 2022 میں تو نہیں، لیکن 2022 میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے، ایک تو ایکسٹرنل پریشر بھی، لیکن اس میں ایک اور خوف بھی ہے کہ جس وقت کسی ملک میں اس طرح کی فنڈامنٹلسٹ قسم کی، متعصب قسم کی حکومت ہو جو کہ کسی ایک ملک کی دشمنی پر بنیاد رکھتی ہو، مطلب مودی کی ساری جو سیاست ہے وہ پاکستان دشمنی پہ بیس کرتی ہے اور مسلمان دشمنی پہ بیس کرتی ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو بھی پاکستان بنا کے پیش کرتے ہیں، تو پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ایک خطرہ موجود ہے، بہت دنوں سے ہے۔ اس میں ہوتا جائے کہ کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور اس وہ جنگ بڑھے گی نہیں، جنگ بڑھ نہیں سکتی۔ جو میں نے پہلے کہا نا، پوری دنیا چیخے گی، اللہ کا نام ان کو روکو، پاؤں پڑ جائیں گے کہ بھائی چپ رہو۔ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، روکو اور کچھ نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، اتنی ہزاروں کے حساب سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا ہوگا اگر پاکستان میں ایک دفعہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ، پاکستان میں ایک دفعہ نیوکلیر ویپن چل پڑا، پھر چڑیاں پاکستان نہیں، کیلیفورنیا بھی نہیں چہچائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی۔ ناظرین، یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے عالمی تنازعات کہ 2022 میں کیا وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا یہ دنیا اسی طرح تنازعات کا شکار رہے گی۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔